جب بھی کوئی پریشانی آوے، قرضہ ہو یا کوئی بیمار ہو یا سیل ٹیکس انکم ٹیکس کا مسئلہ ہو، نیند نہ آتی ہو، دل بہت تنگ ہو رہا ہو، ٹینشن بڑھ رہا ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ایک دعا ضرور مانگ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ آل ان ون ہے اس دعا کے اندر، آل ان ون، سب کچھ اس میں ہے۔ اب پڑھیے وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پیارے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا آل ان ون ہے، روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ تو ضرور مانگنی چاہیے یہ دعا۔ ہر فرض نماز کے بعد اسے مانگو۔ اگر یہ دعا ہماری قبول ہو گئی، سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں مل گئی۔ یہ قرآنی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، کہو آمین۔ کوئی بھی پریشانی ہو، قرضہ ہو، بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی کا مسئلہ ہو، گھر کی ضرورت ہو، کوئی پریشان کر رہا ہو، کسی قسم کی بیماری ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا ارحم الراحمین، روزانہ 5 تسبیح پڑھا کریں، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ یا ارحم الراحمین کی فضیلت تو حدیثوں میں آتی ہے، لیکن 500 مرتبہ پڑھنے کا حدیث میں نہیں آتا۔ یہ تجارب الصالحین میں ہے، کر کے دیکھ لیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کہیے اب میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اس کو بچا لے گا۔ عمل الیوم واللیلہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہر جمعہ کو میں ویڈیو بھیجتا ہوں، لکھ کے بھی بھیجتا ہوں واٹس ایپ پر۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد یہ 3 چیزیں پڑھنے کی آپ اہتمام کریں۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس۔ 1977 میں کسی جنات نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا حرم میں، 77 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے، میرے ابا نے، حضرت جی نے پوچھا میں بڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہے تھے۔ تو ابا نے کہا تو پڑھنا لیکن مجموعے میں بیان مت کرنا، تو پڑھیو، تو پتہ نہیں جنتوں کا ٹھکانا نہیں، کیا وہ کہیں کیا نہ کہیں، حدیث ہے کہ نہیں، مجموعے میں بیان مت کرنا۔ میں نے ابا سے کہا نہیں کروں گا، لیکن جب کتابیں پڑھنی شروع کی، کتابیں لکھنی شروع کی، یہ حدیث ملی تو پھر میں نے مجموعے میں کہنا شروع کر دیا۔ اگلے مجھے وہ میرے قریب میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی، جیسے کہتے ہیں نا 1977 میں میری عمر بھی کتنی ہوگی، وہ ایک اندازہ لگا لو، کہ او مولوی کوئی ہدیہ دوں؟ میں کہا دو، جمعہ کا دن تھا تو اس نے یہ بتایا مجھے۔ اور ہمارے پیچھے میرے حضرت جی ابا وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا بھی کیا بتا رہے تھے بڑے میاں؟ میرے حضرت یہ، تو ابا نے کہا بیان مت کرنا۔ بیانات تو شروع سے کرتے ہیں نا، جب تک حدیث نہ ملے اور جب تک صحیح بات نہ مل، بیان مت کرنا۔ اب ملنا شروع ہو گیا، ابا کی حیات میں تو ملا نہیں،
لیکن ابا کی حیاتی کے بعد یہ روایت ہی نہیں دی. تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اگلے جمعہ تک انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے حفاظت, بری چیزوں سے حفاظت. اور ہماری خواتین وہ چونکہ مسجد میں نہیں آتی, گھر میں پڑھ لیں. اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ غروب تک پڑھ سکتے ہو. جمعہ کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکا, عصر تک پڑھ لو. عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے, غروب تک پڑھ لو. بس غروب تک کا اس کا ٹائم ہے, بس پڑھو گے انشاءاللہ. دوسرا ایک ہدیہ یہ دیتا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. اور 20 مرتبہ پڑھو تو بھائی 2 بنگلے, 30 مرتبہ پڑھو تو بھائی 3 بنگلے. تو آج کل میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. روزانہ جنت میں انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں بنگلور میں اگر ایک فلیٹ لے لو آپ تو فون آتے ہی نہیں آتے. حساب کتاب دو. روزانہ 31 پراپرٹیاں جنت میں تیار کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بیٹا یونس رات کو نیند نہ آوے تو کروٹیں بدلتے بدلتے 5-6 بنگلے بنا لینے کے. سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جانے کا تو اپنے بنگلے میں تیار ہو جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی. اور ابا کہتے تھے جتنا زیادہ سورہ اخلاص پڑھو گے اتنا ہی اللہ کی محبت ملے گی.